السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے اس چینل کے اوپر خیر مقدم ہے۔ حضرات، آج ایک اور ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر آئے۔ آج پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ چلیے حافظ سرتاج صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات اس ویڈیو میں لے کر کے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، آج میں چند سوالات لے کر کے آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا ان کا جواب عنایت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ شرک کس کو کہتے ہیں اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا میلاد منانا شرک ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب، ہم نے آپ کے تینوں سوالات سن لیے ہیں۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، تو آپ جواب سنیے گا۔ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، تو شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے کہ کوئی کہے کہ اللہ 2 ہیں، تو یہ نعوذ باللہ اگر کسی نے یہ الفاظ کہہ دیے تو وہ انسان مشرک ہو جائے گا، کیونکہ دلیل یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے۔ تو اگر اللہ کی وحدانیت میں کسی نے شریک کیا، اللہ کی ذات میں شریک کیا، وہ انسان مشرک ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں اگر کسی نے شریک کر دیا تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ مثلا کسی نے اگر کہہ دیا کہ جیسے اللہ رحم فرماتا ہے ویسے ہی ہو بہو سیم ٹو سیم اور بھی کوئی رحم کرتا ہے، یعنی کوئی فاصلہ نہیں رکھا، عطائی اور ذاتی کا کوئی معاملہ نہیں رکھا، تو سمجھیے گا وہ انسان مشرک ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جو شرک کی قسم ہے وہ ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں نماز فلاں انسان کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا فلاں روزہ میں فلاں انسان کے لیے رکھ رہا ہوں، تو یہ انسان مشرک ہو جائے گا۔ یہ آپ کے 2 سوالوں کے جواب ہو گئے۔ جو آپ کا تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میلاد شریف منانا شرک ہے؟ نہیں میرے بھائی، میلاد شریف منانا شرک نہیں، بلکہ یہ باعث ثواب ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ اور ضابطہ رہا ہے کہ وہ جب تک اس دنیا کے اوپر رہے نبی کا میلاد کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا چراغ جلاتے رہے، اور دنیا سے جب گئے تو لوگ ان کو اس طریقے سے یاد کرتے گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس میں کوئی مثال اور تمہید میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا وقت کی قلت کی بنیاد کے اوپر، اس لیے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ بس آخری مثال اور آخری دلیل دے کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ احادیث کی روشنی میں کیسے ثابت ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کتاب الرضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خواتین نے دودھ پلایا ہے ان میں سے ایک خاتون کا نام حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب سرکار کی ولادت ہوئی، یہ بھاگی دوڑی اور اپنے مولا، اپنے آقا ابو لہب کے پاس گئیں، اور جانے کے بعد کہنے لگی، اے آقا، اے میرے مولا، آپ کے گھر آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ جب اتنا سنا ابو لہب اسی وقت شہادت والی انگلی کو اٹھایا اور کہا، اے سویبہ میری باندی جا، آج سے میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے کہنے تھے، اور اتنا کہا سویبہ آزاد ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد جب اس کا انتقال ہوا، یعنی جب ابو لہب مرنے کے بعد اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اے ابو لہب
تیرا کیا حال ہوا؟ جب پوچھا گیا بتا تیرا کیا حال ہوا، تو ابو لہب کہتا ہے اے میرے گھر والوں، میرے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل ہو رہے ہیں، لیکن پیر کے دن، جس دن میرے بھتیجے کی پیدائش ہوئی تھی، اس دن اللہ تبارک و تعالی عذاب میں کچھ کمی کر دیتا ہے، تخفیف کر دیتا ہے، اور جس انگلی کا اشارہ کر کے میں نے اپنی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی اسی انگلی، اسی انگشت کے ذریعے مجھے کچھ کھلا اور پلا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور کریں، آپ غور کریں کہ ایک ایسا انسان جس کی تردید میں، جس کے رد میں اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ کر کے یا رسول سمجھ کر کے ان کی ولادت نہیں اس نے منائی، بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر کے، اپنے گھر کا ایک فرد سمجھ کر کے کہ میرے گھر میں ایک فرد آیا ہے، ایک بھتیجا آیا ہے، ایک بیٹا آیا ہے، اس خوشی میں اس نے ایک باندی کو آزاد کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ انعام رکھا کہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس کی شہادت والی انگلی سے کچھ کھلا اور پلا دیتا ہے، اور عذاب میں بھی کمی کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہم تو سنی صحیح العقیدہ ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، اگر ہم نبی کا میلاد کریں گے تو کس قدر ہم اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بس اپنا مشن بنا لیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے مولا انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو لا اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت ہی بہتر طریقے سے ہمیں جواب عطا فرمایا، اور بہت ہی اچھا لگا آپ کا جواب سن کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں اور علم میں بے پناہ برکتوں و رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔